حضور علیہ السلام کی ہجرت کا باب چل رہا ہے، اور پچھلے جمعے میں نے جہاں بات چھوڑی تھی وہ یہ کہ آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر آ کے قیام پذیر ہوئے، اور وہاں آپ نے قیام اختیار فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے کچھ حالات اور وہاں آپ آ کے کیوں ٹھہرے تھے، یہ پچھلے جمعے تفصیلاً ذکر ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے مدینہ آنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اونٹنی آ کے پہلے ایک جگہ بیٹھی، اور پھر وہاں سے اٹھ کے چند قدم آگے چل کے ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کے بیٹھی۔ تو جہاں آ کے اونٹنی پہلے بیٹھی تھی اس جگہ کو حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر کے لیے پسند فرمایا کہ یہاں مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ مسجد جو ہے یہ ایک ٹھیا ہوتا ہے، ٹھکانہ ہوتا ہے، جہاں سے ساری محنت کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں سے بیٹھ کے سارا کام کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو سب سے پہلی ضرورت تھی وہ مسجد تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں جو رشتہ داروں میں کچھ سکھ لوگ رہتے ہیں، جب یہ ہمارے ابا لوگ یا ان کے کچھ کزن مسلمان ہو گئے، ان کے کچھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، تو یہاں کے سکھوں نے، جو ہمارے یہاں پورا خاندان آباد ہے، انہوں نے پیچھے انڈیا کی طرف اپنے مذہبی پیشواؤں کو خط لکھا کہ ہمارے کچھ نوجوان آہستہ آہستہ منتقل ہو رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، لہذا ہمیں کچھ ایسی ہدایات یا گائیڈ لائنز دی جائیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سنبھال سکیں۔ تو وہاں سے ان کو جو ہدایات آئیں میں نے وہ دیکھی، ان میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی ایک اجتماعی عبادت گاہ بناؤ جہاں سب اکٹھے ہو کے عبادت کی۔ اور بہت ساری ہدایات تھیں، ایک یہ تھی سب سے پہلی کہ اپنی ایک عبادت کی مستقل الگ اجتماعی جگہ ہو جہاں سارے لوگ افراد اکٹھے ہو کے عبادت کریں، چھوٹے بھی وہاں جائیں بڑے بھی وہاں جائیں، ایک ماحول بنے۔ اجتماعی اکٹھے ہو کے عبادت کرنے کا اتنا بڑا اثر ہے طبیعتوں پہ اور افراد پہ۔ پھر انہوں نے یہاں اپنی عبادت گاہ بھی بنائی اور سب اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اسلام نے کہا ہے نا با جماعت جا کے نماز پڑھو، مسجد میں جا کے نماز پڑھو، اور اس کی بہت زیادہ ترغیب اور بہت زیادہ اس کی تاکید حدیث میں ملتی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان 5 وقت مسجد میں اکٹھے ہوں، اس سے طبیعتوں پہ ایک اثر ہے۔ جب آدمی اکیلا ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے، میں اس راہ پہ اکیلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں یہ راہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ منزل کو جاتا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس راہ پہ 50 لوگ ساتھ چل رہے ہیں تو آدمی کو تسلی ہوتی ہے کہ بھائی میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، مریں گے تو اکٹھے ہی مریں گے۔ تو اس سے طبیعت کو ایک بھروسہ ملتا ہے، انسان کے دل کو ایک سہارا ملتا ہے کہ اگر میں کسی رخ پہ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کو ایک مانتا ہوں اور میرا یہ طریقہ ہے تو میں اس پہ اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ایک مجمع ہے جو چل رہا ہے۔ اس لیے آپ نے آتے ہی مدینہ میں سب سے پہلے مسجد کو کھڑا کرنے کے لیے تگ و دو شروع کی، کوشش شروع کی۔ تو آپ نے پتہ کیا وہ جہاں آ کے اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ کس کی ہے؟ تو پتہ چلا کہ 2 یتیم بچے ہیں، سہل اور سہیل رضی اللہ عنہما، دونوں بھائی تھے، ان کی وہ زمین ہے اور ان کا والد فوت ہو چکا ہے۔ آپ نے ان دونوں کو بلایا، اور ان کے سرپرست ان کے چچا تھے، کیونکہ باپ تو نہیں تھا، چچا کو بلایا اور ان 2 بچوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ہم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ جگہ ہمیں کسی عوض میں بیچ دو۔ وہ انصاری تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم عوض نہیں لیں گے، آپ یہ جگہ ہماری طرف سے بطور نذرانہ کے قبول فرمائیں، ہم اس کو وقف کرتے ہیں مسلمانوں کے لیے، اس میں اپنی آپ مسجد بنائیں، تعمیر کریں۔ آپ نے انکار فرما دیا کیونکہ وہ بچے بھی چھوٹے تھے۔
تو پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کے کہا کہ ان بچوں کو ان کا معاوضہ دے دو۔ تو حضرت ابو بکر جو اپنا کچھ مال لائے تھے، میں نے اس کی کچھ تفصیل بتائی تھی، 10 دینار سونے کے سکے وہ حضرت ابو بکر نے ان 2 لڑکوں کو ادا کیے، اور وہ جگہ جو تھی جو ان لڑکوں کی ملکیت تھی وہ خرید لی۔ تو جو مسجد نبوی حضور کے زمانے میں تعمیر ہوئی ہے، وہ مسجد نبوی کی پہلی زمین، بلکہ یوں کہہ لو مدینہ میں اسلام آنے کے بعد جو پہلی مسجد بنائی گئی ہے، اس کی زمین حضرت ابو بکر نے خرید کی تھی۔ اور آج بھی حضور علیہ السلام کا جو حجرہ ہے وہ انہی کی خریدی ہوئی زمین کے اندر ہے۔ تو آپ نے پھر اس مسجد میں تعمیر کا اعلان فرمایا، کچی اینٹیں بنوائیں اور تقریباً 3.5 ہاتھ یا 4 ہاتھ، جو تقریباً 4.5 فٹ کی گہرائی بنتی ہے، اتنی گہرائی میں وہ بنیادیں کھودی گئیں، اور بنیادوں کو پتھروں سے بھر کے پھر کچی اینٹوں سے اس مسجد کی تعمیر کی گئی، اور جو دیواریں اٹھائی گئیں وہ تقریباً ایک آدمی یا کہہ لو قد آدم سے کچھ اونچی دیواریں کھڑی کی گئیں، اور چھت نہیں تھی۔ اور جہاں وہ مسجد تعمیر ہوئی وہاں کچھ کھجوروں کے درخت لگے ہوئے تھے، وہ آپ نے کٹوا دیے اور ان کے تنوں کو بطور ستون کے کھڑا کیا، اور اس کے اوپر کھجور کی چھال ڈال کے اس کی ایک چھت سی، ایک چھپرا سا بنا دیا، جہاں یہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس پہ ہلکی ہلکی سی مٹی بھی ڈلوائی گئی، لیکن بہت زیادہ نہیں تھی، کم تھی، کیونکہ بعد میں جب ایک دفعہ بارش ہوئی صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ یہ تو اب کیچڑ ہو گیا، اب یہاں ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو پھر صحابہ نے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پہ کچھ مٹی اور بھی ڈلوا دیں، تو پھر اور مٹی بھی ڈالی گئی۔ یہ اسلام میں پہلی مسجد بنی، اور اس مسجد کو اگر ابھی آپ نے لوکیٹ کرنا ہو تو جو ترکی عمارت ہے ابھی مسجد نبوی میں، اگر آپ نکالیں اس کو تو نکل سکتی ہے، انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہے، یا جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھی ہے۔ جو ترکی عمارت ابھی موجود ہے، سعودی گورنمنٹ نے چھوڑی ہوئی ہے، اس میں کچھ پلر اور کچھ ستون ہیں جن پہ سفید رنگ کا پینٹ ہے، لمبی لمبی سی لائنیں کھینچی ہوئی ہیں۔ یہ ستون اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ کھجوروں کے تنوں کے پلرز کھڑے کیے گئے تھے جن پہ وہ چھت ڈالی گئی، اور یہ وہ جگہ ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں مسجد بنائی گئی۔ اس میں کچھ حصہ تو ریاض الجنہ کا بھی ہے، اور کچھ حصہ اس ریاض الجنہ کے علاوہ بھی، وہ سفید ستونوں سے اس کی نشاندہی کی گئی، ترکی تعمیر میں ابھی موجود ہے۔ یہ مسجد کی تعمیر ہوئی ہے، اور جب شروع میں مسجد آ کے بنی ہے تو اس وقت 63 گز چوڑائی تھی اور 63 گز لمبائی تھی جس میں یہ مسجد بنائی گئی۔ پھر 7ویں ہجری میں جا کے جب خیبر ہوا ہے، غزوہ خیبر، ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ آئے گی۔ غزوہ خیبر کے بعد 7ویں ہجری میں پھر حضور علیہ السلام نے اس مسجد کی کچھ مزید توسیع کی ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا، کچھ اور جگہ خرید کے اس کو بیچ میں شامل کیا۔ یہ جو شامل کیا ہے تو پھر یہ مسجد کی لمبائی چوڑائی 100 گز ہو گئی، 100 گز چوڑائی تھی، 100 گز لمبائی تھی۔ اور ایک انصاری صحابی ہیں، ان کا پلاٹ ساتھ لگتا تھا مسجد میں، تو وہ جو صحابی ہیں ان کو آپ نے بلایا، آپ نے بلا کے کہا، 7ویں ہجری کی بات ہے، آپ نے بلا کے کہا کہ تو آپ نے انصاری کو بلا کے کہا کہ آپ کا پلاٹ یہاں ساتھ لگتا ہے، آپ کی جگہ ہے، ہم مسجد کی توسیع چاہتے ہیں، اگر آپ اس جگہ کو ہمیں دے دیں تو ہم اس کو مسجد میں شامل کریں۔ اتنے خوبصورت لوگ تھے، پیور، مطلب ان میں کوئی 2 نمبری، کوئی اندر اور باہر اور اوپر بیان اور اندر بیان، کوئی ایسی بات نہیں، اور آزادی رائے کا اتنا کھلا اظہار تھا کہ انہوں نے کسی پریشر کو محسوس نہیں کیا
میں انکار کروں کہ اب یہ جگہ بیچنی ہے یا یہ پلاٹ بیچنا ہے تو حضور کیا کہیں گے یا لوگ کیا کہیں گے؟ حضور نے مسجد کی جگہ مانگی، اس نے دی نہیں، لوگ آگے سے مجھے نہیں زندہ رہنے دیں گے، مجھے نہیں چھوڑیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں، اب میرے پاس اس جگہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں، تو بہت بہتر ہوگا اگر آپ یہ جگہ کچھ پیسوں کے بدلے میرے سے خرید لیں۔ یعنی آپ تھوڑا تصور کرو، حضور مانگنے والے ہیں اور نماز پڑھنی ہے صحابہ نے اور مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اور آپ خود مانگ رہے ہیں کہ مجھے جگہ دے دو، ہم اس کو مسجد میں شامل کریں گے، اور انہوں نے اس پہ کوئی پریشر نہیں لیا کہ میں انکار کیسے کروں۔ انہوں نے کہا جی آپ یہ جگہ میرے سے خرید لیں تو میں آپ کو یہ بیچ دیتا ہوں، میرے پاس اس جگہ کے علاوہ اور کوئی ایسا اثاثہ نہیں، غریب آدمی میرے بال بچے ہیں۔ تو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے ان کو بلا کے کہا اگر آپ یہ جگہ مجھے دے دو تو بدلے میں جنت میں میرے سے ایک محل لیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ وعدہ آپ کا ٹھیک ہے لیکن میں غریب آدمی ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا، تو آپ ایسے کریں مجھے اس کا کچھ عوض دے۔ تو آپ نے اعلان فرمایا بھائی کوئی اس جگہ کو اس سے خرید لے اور ہمیں دے دے، ہم اس کو مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ حضور نے جگہ خریدنے کے لیے اعلان فرمایا، تو حضرت عثمان تشریف لائے، آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ آپ نے اس انصاری کے ساتھ کیا ہے جنت کے محل کا، اگر یہ جگہ میں آپ کو دے دوں تو وہ وعدہ میرے ساتھ بھی ہوگا؟ الہ خاصۃ ام للناس عامہ؟ تو آپ نے فرمایا عثمان یہ وعدہ جو بھی مجھے یہ زمین دے گا اس کے ساتھ ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس انصاری سے وہ جگہ اس وقت 10,000 میں خریدی، اور خرید کے آپ علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ اس کو مسجد میں شامل فرمائیں۔ تو یوں کہہ لو وہ جو مسجد نبوی ترکی دور کی ہے اور حضور کے زمانے کی بنی ہوئی ہے، اس کا کچھ حصہ حضرت ابو بکر کا ہے اور کچھ حصہ حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے وہ جگہ دونوں حضرات نے مسجد کے لیے دی ہے، اور اس میں وہ مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سر دست جو فوراً کام کیا وہ ازواج مطہرات کے حجرے بنوائے۔ جو مشرقی جانب ہے وہ ساری تقریباً خالی ہے، مغربی جانب میں بنوائے، اور یہ اس وقت آپ کی حضرت خدیجہ کے بعد جب تک حضرت خدیجہ رہی ہیں آپ کی اور کوئی شادی نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ نے جو شادی کی ہے وہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ سے کی۔ تو ایک بیوی سودا بنت زمعہ ہے، اور دوسری بیوی جو مدینہ میں آ کے بنی ہے ہم اس کا آگے ذکر کریں گے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ چونکہ آپ پہلے سے یہ طے فرما چکے تھے کہ عائشہ سے نکاح ہوگا، تو آپ نے یہ 2 حجرے فوراً تعمیر کروائے، اور یہ مسجد کے بالکل متصل تھے۔ جو آپ میں سے حضرات گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے اسی ایک حجرے میں جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا وہاں اب آپ کی قبر ہے، حضرت ابوبکر کا مدفن ہے، حضرت عمر کا مدفن ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے کے بالکل ساتھ حضرت فاطمہ کا حجرہ بنایا ہوا ہے جو آج بھی موجود ہے، اور ان دونوں حجروں کے اوپر وہ سبز جالی لگی ہوئی ہے جس کو ہم روضہ رسول کہتے ہیں۔ یہ 2 حجرے ہیں، حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، حضرت فاطمہ کا حجرہ ہے، جو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا۔ اور یہ حجرہ جس میں حضرت عائشہ کا حجرہ تھا اور جہاں آپ کی قبر ہے اس کے بالکل متصل اس طرف جہاں سے کھڑے ہو کے روزے پہ لوگ سلام پڑھتے ہیں اور مواجہ شریف کو رخ کر کے آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، یہ سلام کرنے والی جو جگہ ہے یہ جگہ حضرت حفصہ کا حجرہ تھا رضی اللہ عنہ۔ اس جگہ کھڑے ہو کے جہاں سے ہم حضور پہ سلام پیش کرتے ہیں یہاں حضرت حفصہ کا حجرہ تھا جو بعد میں بنایا گیا۔ یوں حجروں کی ترتیب بنی اور ایک رخ پہ سارے حجرے قائم ہوئے ازواج مطہرات کے بعد میں۔ پھر آپ نے
حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ عنہما دو صحابی، ان کو مکے بھیجا کہ سودا بنت زمعہ کو جا کے، جو حضرت کی بیوی تھیں حضور علیہ السلام کی، ان کو لے کے آئیں، چونکہ آپ تو اکیلے ہجرت کر کے آئے تھے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر کو بھیجا کہ حضرت عائشہ کو اور ان کی والدہ ام رومان ہیں ان کو وہاں سے لے کے آئیں۔ اور پھر یہ جب حضرات آئے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے، پھر ان حجروں میں ان کو ٹھہرایا گیا اور ان کو رکھا گیا۔ وہ حجرے کیا تھے وہ ان کی تفصیلات بھی آتی ہیں، سیرت نگاروں نے جمع کی ہیں۔ کچھ حجرے تھے جو پتھروں کی دیواروں سے تعمیر ہوئے تھے، اور کچھ حجرے تھے جن کو کھجور کی چھال کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے ان کی دیواریں سی بنا کے وہ حجرے تعمیر کیے گئے تھے، اور اوپر بھی کھجور کی چھال تھی، اور ٹاٹ کے پردے ڈال کے بطور دروازے کے ان کو کور کیا گیا تھا۔ بس ان حجروں میں آ کے امام الانبیاء، سردار انبیاء کے خاندان اور فیملیوں نے زندگی گزاری۔ سہل بن حنیف رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کاش یوں ہوتا کہ حضور کے ان حجروں کو باقی رکھا جاتا اور رہتی دنیا دیکھتی کہ یہ سردار انبیاء ہے اور دو جہاں کا سردار ہے، اور یہ کن جگہوں پہ اپنی زندگی گزار کے دنیا سے چل گیا، کہ جبریل نے آ کے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں پیش کی، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجی ہیں، اگر آپ ان خزانوں کی چابیاں لینا چاہیں تو اللہ نے بھیج دی ہیں، آپ یہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، میں اسی پہ ٹھیک ہوں کہ ایک دن روزہ رکھوں، ایک دن افطار کروں، ایک دن ناغا ہو جائے، ایک دن روزے میں گزر جائے۔ آپ نے اسی کو پسند فرمایا اور اسی پہ زندگی گزاری ہے۔ ولید ہے اس کا نام، میرا خیال ہے، بنو امیہ کا ایک سردار گزرا ہے، بادشاہ ولید بن عبد الملک۔ اس نے مدینہ پیغام بھیجا گورنر کو کہ وہ جو حضور کے حجرے ہیں، حضور کی ازواج کے، وہ ختم کر دو اور ان حجروں کو بھی مسجد میں شامل کر دو۔ جب یہ حکم مدینہ آیا تو مدینہ والوں کے لیے ایسے تھا جیسے قیامت آ گئی، کہ وہ حضور کے بنائے ہوئے سارے حجرے جن میں حضور نے زندگی گزاری ہے، صبح و شام گزری ہے، اب وہ ایک دم سارے حجرے ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو اس پہ مدینہ والے بڑے افسردہ ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ کافی عرصے تک وہ حجرے رہے ہیں، کوئی ان میں بتی نہیں، کوئی ان میں چراغ نہیں، کوئی ان میں روشنی نہیں۔ ویسے ان سیرت نگار لکھتے ہیں ان حجروں کو چراغوں کی ضرورت بھی نہیں تھی، جہاں سب سے بڑا چراغ سراجم منیرہ خود موجود ہے، وہاں کسی چراغ کو کیا کرنا، روشنی کا کیا سوال ہے۔ لیکن حضرت عائشہ نے ان حجروں کی کچھ تصویر حدیث میں بتائی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ سجدے سے کھڑے ہوتے تھے تہجد پڑھتے ہوئے تو آپ کا سر مبارک اوپر لگتا تھا چھت میں، اتنی کی اونچائی تھی۔ اور فرماتی ہیں جب آپ سجدے کے لیے زمین پہ آتے تھے تو میں لیٹی ہوئی اپنے پاؤں سمیٹ لیتی تھی کہ جگہ بن جائے حضور سجدہ کر سکے۔ بس اتنے سارے حجروں میں ہمارا نبی زندگی گزار کے گیا ہے، اور آنے والی امت کے غرباء کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ چھوڑ کے گیا ہے کہ میری امت کا غریب یہ نہ کہے میرے پاس تو کوئی گھر نہیں ہے رہنے کو، کوئی بڑا بنگلہ نہیں ہے، کوئی کوٹھی نہیں ہے۔ جو امیر لوگ تھے ان کو اللہ نے دیے گھر، صحابہ نے قلعے بھی بنائے ہیں، بعد میں تعمیر کیے ہیں، باقاعدہ بڑے بڑے گھر بنے ہیں صحابہ۔ مدینہ میں ایک وادی ہے، وادی عقیق، مشہور وادی ہے، وہ وادی عقیق جو تھی وہاں سارے امیر صحابہ نے اپنے گھر بنائے تھے۔ ڈیفنس سوسائٹی کہہ لو یا کوئی بیریئر ٹاؤن مدینے کا اس وقت جو بنا وہ وادی عقیق میں بنا، اور وہاں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں گھر بنوایا۔ طلحہ کہہ رہا ہوں، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے سرخ پتھر منگوا کے پورا گھر سرخ پتھر کا بنوایا، اور وہ آج تک موجود ہے ابھی بھی، یعنی اگر وادی عقیق میں جاؤ تو وہ ملتا ہے گھر سرخ پتھر کا بنا ہوا ہے، اور وہ انہوں نے بڑا اچھا تعمیر کروایا۔ اس وقت میں وہ بڑی بات تھی اس طرح کا گھر تعمیر، تو صحابہ نے اچھے گھر بنوائے ہیں بعد میں، لیکن حضور نے اپنے لیے اختیاری طور پر
ان چھوٹے حجروں کو پسند فرمایا، اسی میں ساری زندگی گزاری کہ آنے والا غریب کہیں یہ نہ کہے میرے پاس رہنے کو تو جگہ نہیں یا میں کہاں رہوں، اس کے پاس ایک نمونہ ہو کہ ہمارا جو نبی تھا، ہمارا سردار تھا، وہ کہاں زندگی گزار کے گیا اور کن حجروں میں وقت گزاری کی ہے۔ یہ پھر حجرے تعمیر ہوئے ہیں اور آپ یہاں آ کے آباد ہوئے۔ پھر یہود جو مدینہ میں رہتے تھے انہوں نے آ کے ملاقات شروع کی، اس کو اب انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے پہ کریں گے، جو وہاں مدینہ میں حالات بنے اور یہود نے وہاں کیا کام دکھایا، اور وہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اب آگے چلائیں۔ 53 سال کی زندگی آپ کی ہم تقریباً بیان کر چکے ہیں اور ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ جو مستقل آپ حضرات آتے ہیں، آپ میں سے کچھ حضرات ہیں جو مستقل شروع سے حاضر ہو رہے ہیں اور سیرت کو تفصیل سے سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، 63 سال کی کل زندگی ہے جس میں سے 53 سال ہم تقریباً بیان کر چکے ہیں اور باقی 10 سال اب ہیں، اور یہ 10 سال کی تفصیل ان 53 سالوں سے زیادہ ہے، چونکہ اب اسلام پھیل گیا، مجمع بڑھ گیا، روایات زیادہ ہو گئیں، اور پہلے روایات کرنے والے تھوڑے تھے، اب بڑھتے جائیں گے آگے اور حالات بنتے جائیں گے۔ اس لیے ہم اب کوشش کریں گے کہ ان 10 سالوں کو آگے سال سال کی ترتیب سے بیان کر لیں۔ پہلی ہجری میں کیا ہوا، دوسری ہجری میں کیا ہوا، تیسری ہجری میں کیا ہوا، چوتھی ہجری میں، اور آپ نے کیسے کیسے حالات کو قابو کیا، کیسے کیسے اپنی جگہ بنائی، کیسے کیسے مسلمانوں کے لیے اسلام پھیلتا گیا اور دین آتا گیا۔ اب جو تفصیلات ہیں وہ زیادہ اہم ہیں نسبتاً ان کے جو ہم پیچھے 53 سال میں بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہم ان کی تفصیل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔